معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے، جنہوں نے ہم بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں کے اوپر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اسی کے ضمن میں انشاءاللہ لعنتی کون ہے اس سلسلے میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں بہت ساری باتیں ہم دیکھنے والے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر دو چیزیں بہت ابھر کر کے سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی آدمی بغیر سوچے سمجھے کسی شخص کی معمولی غلطی پر اسے فوراً تجھ پر اللہ کی لعنت، تجھ پر جو ہے اللہ کی لعنت ہو، تو لعنتی ہے یا تو ملعون ہے، اس طرح کے الفاظ بہت زیادہ بولے جاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے گھر کے اندر ہی اپنی اولاد کو اس طرح کے الفاظ کے ذریعے اگر کوئی معمولی غلطی ہو گئی تو انسان فوراً بغیر سوچے سمجھے اس پر لعن طعن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ جو لفظ اکثر یا تو قرآن میں استعمال ہوا ہے یا حدیث میں استعمال ہوا ہے لعنت کے لفظ سے، تو آخر میں اس کا معنی اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کے معنی اور اس کے مفہوم پر غور کر لیا جائے تو پھر آگے کی جو باتیں ہیں وہ سمجھنے میں بالکل بڑی آسانی ہوگی۔ عربی زبان کا ایک لفظ ہے اور عربی زبان کے ایک بہت بڑے مشہور ایکسپرٹ اور جاننے والے جن کو علامہ ابن منظور رحمہ اللہ کہتے ہیں، انہوں نے عربی زبان پر ایک ویسے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اس میں سے ایک کتاب لسان العرب ہے۔ تو علامہ ابن منظور رحمہ اللہ نے لسان العرب کے اندر اللعن، لعنت کا معنی بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں الابعاد والطرد من الخیر وقیل الطرد والابعاد من اللہ۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے خیر سے دور ہو جانا، خیر سے دھتکار دینا، اللہ سے دور کر دینا، اللہ کی رحمت کا مستحق نہ بننا بلکہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، یہ دراصل اس کو لعنت کہتے ہیں۔ تو لعنت کا بہت ہی آسان معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اس کو لعنت کہتے ہیں، یہ اس کا معنی ہے اور اس معنی کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا شخص جو کسی کا نام لے کر کے کسی کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھے اور اس پر لعنت کا لفظ بول دے کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، ایسا کرنا شریعت میں جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے ایسا کرنا بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ خاص طور پر اس پوائنٹ کو یاد رکھیں۔ لعنت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہے کہ کسی فرد کو معین کر کے یعنی اس کا نام لے کر کے اس پر کوئی لعنت بھیجے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ایک ہی صورت میں جائز ہے جہاں پر شریعت نے اس کا نام لیا ہو اور اس کا نام لے کر کے اس پر لعنت کی ہو اور اسی پر اس کا انتقال ہوا ہو، تبھی جا کر کے اس پر لعنت کر سکتا ہے۔ جیسے فرعون ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ابلیس ہے، اس طرح کے جو نام ہیں یہ نصوص سے ثابت ہیں اور اس کے نام لے کر کے اس پر لعنت کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی شخص کو جب ہم معین کرتے ہیں یعنی اس کو خاص کرتے ہیں اور اس کا نام لے کر کے لعنت کرتے ہیں تو
یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس کی دو دلیل ہمارے پاس ہے۔ پہلی دلیل، دونوں دلیلیں صحیح بخاری کی ہیں۔ پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد میں نے یہ بددعا کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہم لعن فلانا فلانا، یا اللہ فلاں فلاں آدمی پر تو لعنت کر۔ تو جیسے ہی آپ نے یہ بددعا کی، اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت اتار دی، کہا لیس لک من الامر شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں آپ کو کوئی اتھارٹی اور اختیار نہیں ہے، آپ اس سے دور رہیے۔ تو لہٰذا آپ کا منع کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی کا نام لے کر کے معین شخص پر کوئی لعنت نہیں کر سکتا۔ دوسری دلیل صحیح بخاری کتاب الحدود کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام عبداللہ ہے اور ان کا لقب حمار کہہ کے پکارتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے، تو انہوں نے ایک دن شراب پی۔ شراب پینے کے بعد معاملہ ثابت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں، لہٰذا ان کو کوڑے لگائے گئے۔ کچھ دن کے بعد پھر انہوں نے شراب پی اور پھر نبی کے پاس لائے گئے، پھر آپ نے کہا کہ ان کو کوڑے برساؤ۔ تو مجلس میں ایک صحابی تھے، انہوں نے فوراً کہا اللہ کی اس پر لعنت ہو، بار بار کہا جاتا ہے کوڑے مارا جاتا ہے، پھر شراب پیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روکا اور روک کر کے کہا کہ تم لعنت مت کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر رہے ہوں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جو شرابی ہیں، شرابیوں پر لعنت کی گئی ہے، لیکن ہمارے سامنے اگر کوئی شخص جو اس کا نام معلوم ہو اور ہمارے سامنے معین ہو، خاص ہو، اس کا نام لے کر کے کہ تجھ پر اللہ کی لعنت، ایسا نہیں کر سکتے۔ جو جائز صورت ہے علی سبیل العموم، تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عمومی طور پر اس پر لعنت کریں گے۔ جیسے اگر کوئی شخص بدعت میں مبتلا ہے تو اس کا نام لے کر کے تجھ پر اللہ کی لعنت ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ عمومی طور پر کہیں گے بدعتیوں پر اللہ کی لعنت۔ ایک آدمی آپ کے سامنے شراب پی رہا ہے تو تجھ پر اللہ کی لعنت ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے شرابیوں پر اللہ کی لعنت۔ ایک آدمی چوری کر رہا ہے، آپ کے سامنے چوری کی، حالانکہ چوری کرنے والوں پر لعنت کی گئی ہے، لیکن اس کو معین کر کے آپ تجھ پر اللہ کی لعنت ایسا نہیں کریں، کہیں گے چوروں پر اللہ کی لعنت۔ یہ جو ہے عمومی الفاظ ہیں، کسی کو اس گناہ میں مبتلا آپ دیکھیں تو اس طرح کی الفاظ عمومی طور پر ادا کریں، لیکن خاص طور پر کسی فرد کو معین کر کے ہم اس پر لعنت نہیں کر سکتے۔ اس کی کتنی بڑی قباحت ہے، یہاں سنن ابو داؤد کی یہ روایت اپنے سامنے رکھیں۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے تو آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ زمین کی طرف آتی ہے، زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر دائیں بائیں وہ لعنت دیکھتی ہے، کوئی جگہ گھسنے کو مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملے تو جس پر لعنت کی گئی ہے وہ لعنت اس کے پاس جاتی ہے، اگر وہ اس لعنت کا مستحق ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو جس نے لعنت بھیجی ہے وہ لعنت خود اس کے پاس پلٹ کر کے آتی ہے۔ یہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا۔ پتہ یہ چلا کہ جس پر ہم لعنت کر رہے ہیں کہ اگر وہ لعنتی نہیں ہے تو واپس پلٹ کر کے ہمارے پاس آنے والی، اور اس کی قباحت یہ ہے کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ رب کی رحمت سے محروم، اور جو رب کی رحمت سے محروم وہ جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اسے رب کی رضا اور رب کی رحمت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس طرح سے کسی کا نام معین کر کے کوئی شخص کسی پر لعنت نہ کرے، اور اس لفظ کو اگر کوئی بولتا ہے تو اپنی زبان سے دور ہٹائے کہ اپنی اولاد پر لعنت بھیج دیں، اپنی بیوی پہ لعنت بھیج دیں، پڑوسیوں پر لعنت بھیج دیں، یا پھر جو ہے اپنے کسی رشتہ دار پر لعنت بھیج دیں، یا کسی سامنے والے شخص پر لعنت بھیج دیں کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس طرح سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اب دیکھیں گے کہ شریعت کی نظر میں لعنتی کون ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ کام جانے انجانے ہم کر رہے ہوں اور
ہم اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جائیں اور ہم لعنتی لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سب چیزیں جاننے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا آدمی لعنتی کون ہے۔ لعنتی شرک اور اس کے جتنے بھی وسائل ہیں یہ سب کے سب لعنتی لوگ ہیں۔ جو مشرک لوگ ہیں دراصل یہ لعنتی لوگ ہیں، ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بڑی مشہور روایت اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اہل علم نے یہاں پر اسے استدلال یہ کیا ہے کہ جو قبروں کو سجدہ گاہ بنائے اس پر اللہ کی لعنت۔ تو جو لوگ شرک کرتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں یا پھر اسے دھو کے پیتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں یا اس طرح سے اس کے سجدے اور اس کے طواف جتنی ساری چیزیں ہیں یہ سب کے سب لعنتی لوگ ہیں اور اس پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کریمہ کے اندر جو شرک کرنے والے لوگ ہیں اسے سب سے بدترین لوگ قرار دیا۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ جب حبشہ کے اندر تھی تو وہاں پر ایک گرجے میں دیکھا کہ کچھ تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تصویروں کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح، جب ان لوگوں میں کوئی نیک آدمی مر جاتا یا اچھا آدمی جب کوئی مر جاتا تو بنو علی قبرہ مسجدا، تو اس کی قبر پر وہ سجدہ گاہ بناتے تھے، وصوروا تلک الصور، اور اس کی جو تصویریں ہیں وہ اپنے گرجا میں اور ان گھروں میں وہ رکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہی لوگ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین لوگ ہیں۔ تو اس حدیث کریمہ کے اندر دیکھیں جو شرک اور شرک کے وسائل ہیں یہ سب لعنتی لوگ ہیں اور سب سے بدترین لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کتاب الاضاحی کی روایت دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت۔ تو غیر اللہ کے نام پر جو بھی ذبیحہ ہو، جو بھی غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، چاہے اپنے پیر کے نام پر کوئی جانور ذبح کرے، چاہے عبد القادر جیلانی کے نام پر جانور ذبح کرے، یا کسی بھی ایسے شخص کا جو غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے، یہ دراصل اس پر لعنت کی گئی ہے اور یہ شرک ہے اور یہ لعنتی لوگ ہیں۔ یہاں پر ایک بہت ہی اہم نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں، جب بھی آپ ایسے شخص کو کہیں کہ غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے اور اسے حرام قرار دیا گیا ہے، یہ منع ہے، یہ شرک ہے، تو پلٹ کر کے جواب یہ ملے گا کہ جناب ہم اللہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور ذبح کرتے ہیں، تو پھر وہ حرام کیسے ہوگا؟ نام تو اللہ کا لے رہے ہیں اور اللہ کا نام لے کر کے جانور ذبح کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو چیز آپ کو بتا رہا ہوں اس کو اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ کو اس طرح کے جو بھی اشکالات ہوتے ہیں یہ بالکل اپنے آپ دور ہو جائے گا۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے قرآن نے بھی اسے حرام قرار دیا ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، جس طرح سور کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہاں پر کہا کہ جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے یہ بھی حرام ہے، تو سور بھی حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا بھی حرام ہے، تو غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کرے وہ حرام ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ مارکیٹ جاتے ہیں یا کوئی بکرا خریدتے ہیں یا کوئی جانور خریدتے ہیں تو دل میں نیت یہ ہوتی ہے کہ عبد القادر جیلانی کو ثواب پہنچانے کے لیے ہم ان کے نام پر یہ جانور ذبح کریں گے، یا جب بکرے خرید رہے ہوتے ہیں تو دل میں یہ نیت ہوتی ہے فلاں پیر کے نام پر 40واں کرنا ہے۔ جب ہم بکرا خرید رہے ہوتے ہیں
تو دل میں یہ ارادہ اور نیت ہوتی ہے کہ فلاں پیر کے نام پر یہ جانور کو ذبح کرنا ہے، تو یہ جو ارادہ اور نیت ہم نے بنایا اس کا اعتبار ہوگا۔ باقی اس ارادے سے لے کر کے آپ آئے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے آپ نے ذبح کیا تو یہ حلال نہیں ہوگا۔ ویسے ہی جیسے سور حرام ہے، اگر سور کو کوئی لائے اور کہے بسم اللہ اللہ اکبر، اب سور کو کاٹنے کے بعد کہے کہ بھائی ہم نے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے سور کو ذبح کیا لہذا سور بھی حلال ہوگا، سور حلال نہیں ہوگا۔ حرام چیز کو بسم اللہ اللہ اکبر بھی حلال نہیں کر سکتا۔ تو جب غیر اللہ کے نام پر جانور کو لیا جائے اور اسے کاٹا جائے، ذبح کرتے وقت اگرچہ آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں پھر بھی وہ حلال نہیں ہونے والا ہے۔ یہ اس طرح کی اشکالات لوگ پیش کرتے ہیں۔ تو شرک اور شرک کے جتنے بھی وسائل ہیں اسے لعنتی قرار دیا ہے اور یہ ملعون لوگ ہیں، اس پر لعنت کی گئی ہے۔ نمبر 2، لعنتی کون لوگ ہیں؟ لعنتی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو ایذا اور تکلیف پہنچائیں وہ لعنتی لوگ ہیں۔ اسی لیے سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور ان کے لیے آخرت میں تے اور بھی بہت بڑا عذاب ہوگا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا اور تکلیف پہنچانے والے پر دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت۔ اب اللہ کو ایذا پہنچانے کا مطلب کیسے ہم سمجھیں گے کہ کوئی اللہ کو ایذا اور تکلیف پہنچا رہا ہے؟ تو یاد رکھیے جیسے کوئی شخص اللہ کا بیٹا، اللہ کا کسی کو بیٹا قرار دے، جسے یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا، یہ بھی اللہ کو ایذا پہنچانے کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح سے کوئی شخص یہ کہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی شریک ہے، اگر کوئی ایسا کہتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ایذا اور تکلیف پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایذا اور تکلیف پہنچانا یہ بھی ہے کہ جو بھی تصرفات ہیں، جو بھی اختیارات ہیں، وہ سب اللہ رب العالمین کے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں ان اختیارات کا مالک کوئی دوسرا بھی ہے تو یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ کو ایذا اور اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے اللہ کی قدر ہونی چاہیے۔ آج بھی لوگوں کا عقیدہ ہے 360 یا 400 کے قریب ملک شام میں کتب اور ابدال یہ سارے مل کر کے بارش کو برساتے ہیں، یا عام طور پر مسلمانوں پر اگر کوئی مصیبت آئے تو ان کی مصیبتوں کو یہی دور کرتے ہیں، یا اگر کوئی پریشانی آئے تو ان کی پریشانیوں کو دور کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی یہ اتنے اونچے مقام پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ سب اختیارات ان کو دے دیے گئے ہیں، جبکہ حقیقی بات یہ ہے قرآن و سنت کے نصوص سے کہ جتنے سارے اختیارات ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اگر کوئی ان اختیارات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو پارٹنر یا شریک بنا لے تو یاد رکھیے اس طرح کا پارٹنر اور شریک بنانا یہ دراصل اللہ تعالیٰ کو ایذا اور تکلیف پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایذا اور تکلیف پہنچانا یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی زمانے کو گالی دینے لگے، جسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار، ابن آدم مجھے ایذا اور تکلیف پہنچاتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، بڑا برا زمانہ ہے اور میں ہی زمانہ ہوں، رات و دن کا پلٹنے والا تو میں ہی ہوں، رات و دن کو میں ہی الٹ پھیر کرتا ہوں۔ تو زمانے کو جو برا بھلا کہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ کو ایذا اور اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ لعنتی کون لوگ ہیں؟ یہ دو لوگ ہو گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں تیسرے لوگ، وہ لوگ جو حق کو چھپاتے ہیں وہ بھی لعنتی ہیں، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہیں، ان پر بھی اللہ کی فٹکار ہے، ان پر بھی اللہ کی دھتکار ہے جو حق کو چھپاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جنہوں نے قرآن و سنت سے ہٹ کر کے اپنا ایک نظریہ بنایا ہے اور اس نظریے کے تحت قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے بیجا تعویلات کرتے ہیں، اور جو حق ہے اس حق پہ پردے ڈالتے ہیں، اس حق کو چھپاتے ہیں۔ تو یاد رکھو اس حق کو اگر کوئی چھپاتا ہے، بات اس کے کہ حق بالکل واضح ہو چکا ہے،
ہدایت آ چکی ہے، واضح نشانیاں قرآن و سنت کی روشنی میں موجود ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی حق کو چھپا لے تو وہ بھی لعنتی ہے۔ لعنتی وہ بھی بنتے ہیں جو حق کو چھپانے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، وہ لوگ جو واضح ہدایت اور واضح روشن حقائق کو چھپاتے ہیں، بات اس کے کہ کتاب میں اس کو واضح کر دی گئی ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہو اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو، تمام لعنت بھیجنے والوں کی بھی لعنت، اللہ کی بھی لعنت ہے اور جتنے لعنت بھیجنے والے ہیں سب کی ان پر لعنت ہے جو حق کو چھپاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بڑے ہی احتیاط کے ساتھ قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلک یا اس طرح کے اپنے نظریے کو بچانے کے چکر میں قرآن کی کسی آیت کا جو صحیح مفہوم ہے اس کو چھپا رہے ہیں، یا حدیث کا جو صحیح مفہوم ہے جو حق ہے اس کو ہم چھپا رہے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی شخص چھپاتا ہے تو یہ چھپانے والے بھی لعنتی ہیں، اور قرآن نے خود اسے لعنتی قرار دیا ہے، کہا کہ یہ لعنتی ہے۔ نمبر 4، لعنتی کون ہے؟ لعنتی وہ ہے جو کفر کے اوپر مر جائے، اگر کوئی کفر کے اوپر مرتا ہے وہ بھی لعنتی ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی اور فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ کفر کرتے ہیں اور کفر کی ہی حالت میں مرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے کہا اس پر اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ تو کافر کفر کے اوپر مر جائے تو کافر کفر کے اوپر مرنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی، تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ لعنتی کون ہے؟ نمبر 5، لعنتی وہ لوگ ہیں جو منکر یعنی معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں سے لوگوں کو نہ روکے تو دراصل اسے بھی لعنتی قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 6، لعنتی کون ہے؟ لعنتی وہ لوگ ہیں جو اپنے رشتے کو توڑتے ہیں، جو لوگ اپنے رشتے کو توڑتے ہیں وہ بھی لعنتی ہیں۔ اسی لیے سورہ محمد کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بعید، کوئی یہ بات بعید نہیں ہے اگر تمہیں حکومت دے دی جائے یا تمہیں ساری چیزوں کی ذمہ داری سونپ دی جائے اور تم حاکم بن جاؤ تو 2 کام تو تم کر ہی لوگے۔ پہلا کام جو کرو گے تم وہ یہ ہے کہ ان تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مچاؤ گے، بدعملی پھیلاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور دوسرا کام یہ کرو گے کہ اپنے رشتے کو کاٹو گے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی رشتہ کاٹنے والے جو لوگ ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہ آیت چیخ چیخ کر کے بتا رہی ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں یا ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ نہیں کرتے، وہ رشتے کو کاٹنے کی بات کرتے ہیں، جبکہ رشتے کو جوڑنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اس بنیاد پر کہ وہ رشتے کاٹیں، قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ اس پر بھی اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت ان پر ہے جو اپنے رشتے کو کاٹتے ہیں۔ تو رشتے کو کاٹنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ لعنتی کون ہے؟ نمبر 7، لعنتی وہ لوگ بھی ہیں جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں۔ سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ لوگ جو گناہوں سے بے خبر پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا دنیا اور آخرت میں اس پر لعنت ہے، لعنت بھیجی گئی ہے، دنیا میں بھی اس کے اوپر لعنت ہوگی، آخرت میں بھی وہ ملعون قرار دیے جائیں گے۔ تو ہمیں قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ ہم کسی کے اوپر بے بنیاد الزام لگائیں، تو پاک دامن عورتوں پر جو الزام لگائیں تو اس طرح سے اسے بھی لعنتی قرار دیں۔ کتنے گھر صرف اس بنیاد پر برباد ہو گئے کہ ساس کی بہو سے اگر نہ جمے تو ساس بیجا قسم کے الزامات لگا کر کے اپنے گھر کو چھڑوا دیتی ہیں۔ کتنے گھر صرف اس بنیاد پر برباد ہو گئے کہ نند اور بھابھی کی آپس میں نہ جم رہی ہو تو نند نے ایسے الزامات لگائے جس کی وجہ سے اس کے گھر برباد ہو گئے۔
اور تو اور जेठ और जेठानी, ये सारे मसले हमारे मुआशरे के अंदर है जो एक दूसरे को सिर्फ अनबन होने की सूरत में बेजा किस्म के बदकारी, जिनाकारी और इस तरह के फहश इल्जामात लगा करके वो उनके घर से दूर कर देते हैं। ये क्या है? इस तरह के इल्जाम लगाने वाले जितने सारे लोग हैं, कुरान की आयत बताती है कि वो भी मलऊन है, और मलऊन होने का मतलब है कि अल्लाह की रहमत से दूर है, अल्लाह की फटकार है, अल्लाह की धुतकार है ऐसे लोगों पर। ये जितने सारे लोगों को बयान किए जा रहे हैं। लानती कौन है? नंबर 8, जो शराब नोशी करने वाले हैं, ये भी लानती बनते हैं। सुनन अबू दाऊद किताबुल अशरिबा की हदीस, अल्लामा अलबानी ने इसको सही करार दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा हदीस के रावी हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनल्लाहुल खम्र व शारिबहा व साक़ियहा व बाइअहा व मुब्ताअहा व आसिरहा व मुअतसिरहा व हामिलहा वल महमूलता इलैहि व फिल मुस्नद व आकिल समनहा। ये सुनन अबू दाऊद की हदीस है जिसमें 10 लोगों पर लानत भेजी गई है कि ये 10 लोग सब के सब लानत में बराबर के शरीक होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनल्लाहुल खम्र, अल्लाह की लानत है शराब पर। नंबर 2, वशारिबहा, शराब पीने वाले पर अल्लाह की लानत, वसाक़ियहा, शराब पिलाने वाले पर अल्लाह की लानत। कोई आदमी कहे, जनाब मैं तो शराब नहीं पी रहा हूं, तो मुझ पर कैसे लानत होगी? हदीस के अगले अल्फाज हैं, सिर्फ शराब पीना ही लानती नहीं बनता इंसान, बल्कि उसके जितने भी 10 असबाब हैं, वो 10 असबाब अगर उसके अंदर पाए जाएं, वो भी लानत में बराबर के शरीक होते हैं। बहुत सारे मुसलमान जो अपने गैर मुस्लिमीन दोस्तों को पार्टियां देते हैं, तो बज़ाब्ता उसके पीने का भी इंतजाम करते हैं। तो क्या ये हदीस जो बता रही है वसाक़ियहा, जो शराब पिए और पिलाए, तो आप खरीद करके उसे पिला रहे हैं, आप भी लानत के मुस्तहिक हैं। अगर कोई शख्स अपने गैर मुस्लिमीन दोस्तों को पार्टियों में बुलाता है और उनके लिए शराब का इंतजाम करता है, तो इसका मतलब यह है कि वो शख्स भी लानती होगा। इसलिए लानती होगा कि जहां पीने वाले पर अल्लाह की लानत, वहां पिलाने वाले पर भी अल्लाह की लानत, कि कोई खरीद करके उस शख्स को पिला रहा है। व बाइअहा, उसके बेचने वाले पर अल्लाह की लानत। व मुब्ताअहा, और उसके खरीदने वाले पर अल्लाह की लानत। जो खरीदने वाला हो उस पर भी लानत, जो बेचने वाला हो उस पर भी लानत। और कहा व आसिरहा, शराब निचोड़ने वाले, शराब बनाने वाले पर भी लानत। व मुअतसिरहा, जिसके लिए निचोड़ा जाए उस पर भी लानत है। व हामिलहा, शराब के ढोने वाले पर भी लानत है। कोई शख्स, अगर ऐसे शख्स हैं जिसके कारोबार ये है कि बहुत सारी ट्रकें उनकी चलती हैं या बहुत सारी गाड़ियां उनकी चलती हैं, या वो एक जगह से दूसरी जगह नकलो हरकत के काम करते हैं, तो अगर वो शराब को अपने गाड़ी में ढो करके लाए, तो इस हदीस की रोशनी में उससे भी मना किया गया है। शराब के ढोने वाले पर भी अल्लाह की लानत है, और जिसके लिए ढो करके ले जाया जाए उस पर भी अल्लाह की लानत है। और 10वीं चीज बयान किया, वह आकिला समनहा, और जो उसकी कीमत खाने वाला है, उसकी कीमत खाने वाले पर भी अल्लाह की लानत। ये 10 चीजें बयान कर दी कि इन तमाम चीजों पर लानत है, और ये 8वें लोग हैं जो लानती बनते हैं। नंबर 9, लानती कौन है? जो रिश्वत लेने और देने वाला है, उस पर भी अल्लाह की लानत है। हदीस पाक देखें, अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र क़ाल लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राशी वल मुर्तशी, रवाहु अबू दाऊद व सहाहु अल-अलबानी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला, दोनों पर लानत की गई है। तो जो रिश्वत लेने वाला है उस पर भी अल्लाह की लानत, और जो रिश्वत देने वाला है उस पर भी अल्लाह की लानत, दोनों लानती हैं। और इस हदीस की रोशनी में दोनों को लानती करार दिया। नंबर 10, लानती कौन है? लानती वो लोग हैं जो सूद खाते हैं, सूद खिलाते हैं, सूदी कारोबार में मुलविस हैं, लिखते हैं, गवाह बनते हैं, ये सब के सब लानती होंगे। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ाल हुम सवा। तो ये हदीस हमें बता रही है कि इन 4 लोगों पर भी अल्लाह की लानत है।
چاہے آدمی سود کھائے وہ بھی لعنتی ہے، لعنتی کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور جو لوگ سود کو کھلاتے ہیں وہ بھی لعنتی ہیں، جو گواہ بنتے ہیں وہ بھی لعنتی ہیں، اور اسی طرح سے جو لکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی لعنتی ہیں۔ بڑا خطرناک مرض ہے یہ۔ اگر کوئی کسی سودی کاروبار میں مبتلا ہے تو اس حرام کام کی وجہ سے ان کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی ہیں، ان کی عبادت قبول نہیں ہوں گے، اس لیے کہ عبادت کی قبولیت کے لیے جہاں اولین شرط یہ ہے کہ انسان حلال چیزوں کو کھائے اور حلال چیزوں کو کھا کر کے رب کی عبادت کرے۔ سود کھا کر کے نماز پڑھنے والے کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ سود کھا کر حج جانے والوں کی یا سودی کاروبار لے کر کے حج جانے والوں کا حج قبول نہیں ہوگا، عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ اس طرح کے جتنے ساری نیکیاں ہیں، کیونکہ اصول یہ ہے کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ اگر سودی کاروبار کوئی کرتا ہے یہ تو ناپاک چیز ہے، اس ناپاک چیز کو اللہ کیسے پسند کرے گا؟ لعنتی کون ہے؟ لعنتی وہ لوگ ہیں جو مرد و زن آپس میں ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنے والے ہیں۔ جو بھی آدمی، کوئی عورت اگر کسی مرد کی مشابہت اختیار کر لے، یا کوئی عورت کسی مرد کی مشابہت، یا کوئی مرد کسی عورت کی مشابہت اختیار کر لے، وہ بھی لعنتی بنتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب اللباس کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، چاہے چال ڈھال ہو یا اس کے پہناوے ہوں، ان تمام چیزوں میں کسی بھی اعتبار سے عورت اگر مرد کی مشابہت اختیار کرے یا مرد اگر کسی عورت کی مشابہت اختیار کرے وہ بھی لعنتی بنتے ہیں، اس پر بھی لعنت کی گئی ہے اور یہ لعنت کے مستحق ہوں گے۔ لعنتی کون ہے؟ نمبر 12، لعنتی وہ لوگ ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ ابھی صحابہ کو گالیاں دینے والے جتنے سارے لوگ ہیں وہ بھی لعنتی بنتے ہیں۔ المعجم الکبیر للطبرانی کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالی دے اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر تمام لوگوں کی لعنت۔ وہ لوگ جو جانے انجانے کسی بھی ایک صحابی کو، چاہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو جن کی خلافت کو لے کر کے لوگ نشانہ بناتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اپنی پوری زندگی اگر یہ اللہ کی عبادت میں صرف کر دیں تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کے دھول کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تو جو صحابیہ کو گالیاں دینے والا ہو اس کا منہج ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اسے چاہیے کہ اپنے عقیدے اور منہج کو ٹھیک کریں۔ جو یہ کسی ایک صحابی کی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، ابھی محرم کا مہینہ آ جائے گا، شروع ہو جائے گا اسی اگلے ہفتے میں، اب دیکھیے 1 سے لے کر کے 10 تک ان کی محفلیں اس وقت تک نہیں سجے گی جب جو ہے کسی صحابی کو گالی نہ دے لیں یا صحابہ کے خلاف طعن و تشنیع نہ کر دیں، اپنی زبان کو گندے نہ کر لیں، گندے گندے الفاظ سے صحابی کو بلانا۔ یاد رکھو جو بھی صحابی کو لعن طعن کرتا ہے یا گالی گلوچ کرتا ہے، اس کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، دھتکار اور پھٹکار ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میرے صحابہ کو گالی دے گا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور اسی طرح سے تمام مومنوں کی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ نمبر 13، یہاں پر ایک حدیث پاک دیکھیں جس میں کئی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ صحیح مسلم کتاب الاضاحی کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من آوى محدثا، جو کسی بدعتی کو پناہ دے اس پر اللہ کی لعنت، ولعن اللہ من لعن والدہ، جو اپنے والدین کو گالی دے، جو اپنے والدین پر لعن طعن کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں کہیں گے کہ بھائی ہم اپنے والدین کو گالی کیسے دیں گے، اپنے والدین کو لعن طعن کیسے کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کو بھی سمجھایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدہ، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ
کہ کوئی آدمی اپنے والدین پر لعن طعن کرے، اپنے والدین کو گالی گلوچ کرے، اپنے پیرنٹس کو لعن طعن کرے، یہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدمی اپنے والدین پر لعن طعن کیسے کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ایسے، ایک آدمی کسی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ پلٹ کر کے اس کے باپ کو گالی دیتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے باپ کو گالی دی۔ ایک آدمی دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ پلٹ کر کے اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے ماں کو گالی دی۔ تو یاد رکھیے کسی کے باپ کو گالی دینا، پلٹ کر کے اس نے ہمارے باپ کو گالی دی، گویا کہ ہم نے اپنے باپ کو گالی دی اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کسی کی ماں کو گالی دینا، اس نے پلٹ کے ہماری ماں کو گالی دی تو گویا کہ ہم نے اپنی ماں کو گالی دی، اور جو اپنے ماں باپ کو گالی دے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور ساتھ ہی میں وہ لعنتی بنتے ہیں، اس پر لعنت کی گئی ہے۔ چند ایسی عورتیں ہیں جن پر بھی لعنت کی گئی ہے، اور یہ 14 قسم کے افراد ہیں۔ 14ویں پوائنٹ پر اور آخری پوائنٹ یہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لعن اللہ الواشمات والمتشمات، اللہ کی لعنت ہو گودنے والی اور گودوانے والیوں پر، اپنے جسم کو سوراخ کر کے اس میں رنگ بھرنے والیوں پر اور بھرنے والیوں پر، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ٹیٹو بنوانا۔ اس طرح سے جو بھی عورتیں ٹیٹو بنواتی ہیں یا پھر گودنا گودواتی ہیں، گودنے والیاں ہیں، ان سب عورتوں پر اللہ کی لعنت۔ اور آگے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اور ان عورتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو اپنے چہرے کے بال کو اکھیڑنے والی ہیں۔ کیسے آئیبروز بناتے ہیں یا اپنے چہرے کے بال کو اکھیڑ اس کی خوبصورتی کے ڈھانچے کو بنایا جاتا ہے، یاد رکھیے ان تمام عورتوں پر لعنت کی گئی ہے۔ والمتفلجات للحسن، حسن کے لیے اپنے دانت کو جدا کرنے والی عورتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ کیوں؟ المغیرات، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بگاڑنے والی ہے۔ ایک حدیث میں جو کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواشمہ والمستوسمہ، وہ عورتیں جو اصلی بالوں میں نقلی بال لگاتی ہیں ان عورتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ دیکھیے کتنے سخت الفاظ ہیں، اصلی بالوں میں نقلی بال جیسے وگز کی شکل میں ہمارے معاشرے میں موجود ہے، ایسے بال اگر کوئی عورتیں بنواتی ہیں اور پہنتی ہیں وہ بھی ملعون ہوں گے، اس پر بھی لعنت ہوگی اور اس پر بھی لعنت کیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر بھی لعنت کی ہے۔ ایک شکل اس کی یہ ہے، اگر کوئی عورت گنجی ہے، اس کے سر میں بال ہی نہیں ہے تو اہل علم نے عیب چھپانے کے لیے صرف اس کو پہننے کی اجازت دی ہے، ورنہ اگر کسی عورت کو پہلے ہی سے بال ہو تو اپنے اصلی بالوں میں نقلی بال نہیں جوڑ سکتی ہے، یہ بالکل حرام ہے اور لعنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ یہ کل 14 پوائنٹ تھے آج کے اس خطبہ میں جو کہ ہر ایک کو دلیل کے ساتھ واضح کیا گیا۔ یہ سب کے سب ملعون لوگ ہیں، اس پر لعنت کی گئی ہے، یہ لعنتی لوگ ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں سے ہم اور آپ بچیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔